صوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور مولانا صاحب اس بات کے منکر ہیں، وہ نہ عبداللہ ابن سبا کو مانتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ تھا، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سے کام منسوب کیے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ ہاں، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا مدینہ یونیورسٹی کے، اب جنہوں نے صحیح ترمذی لکھی ہے، صحیح تبری لکھی ہے، وہ بھی بہت بولڈ ہیں، سارے شیعوں کے خلاف ہی ہیں۔ ان سب نے مانا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سرے سے آدمی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ٹھیک بات، کیونکہ اس نے ماخذ میں ذکر تو ہے اس کا، اس لیے معلوم تو ہوتا ہے کہ آدمی ہوا۔ مگر یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری طرح جانتا حضرت عثمان رضی کے خلاف جو گڑبڑ ہے نا، اس کا کوئی نمایاں رول نہیں نظر آیا۔ یہ خام خواہ لوگ سارا اس پر مربع ڈالتے ہیں۔ صاف لکھا انہوں نے، صحیح تاریخ تبری بھی میرے پاس آ گئی، رسول اللہ کا دور اور بنو امیہ کے زمانہ تک بڑی محنت کی انہوں نے، کئی سارے علماء، تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اس کا دخل نظر آتا، اور باقی کئی دخل نہیں نظر آیا۔ جس طرح کا دخل یہ ہمارے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مصر میں اس نے ساری فوج میں خرابی ڈال دی، پھر وہاں کے آدمی نے کوفہ نکال دیا، اس نے بصرہ نکال، آگے سے آگے اس نے نا طاعون کے چوہے کو بھیج کے کیا کوئی سزا نہیں دی، کسی جیل میں بند نہیں کیا، الٹا موقع دیتے رہے کہ یہ شہر تم نے خراب کیا دیا۔ یہ تو پھر مینجمنٹ بہت ناقص ہوگی نا حضرت عثمان رضی کے گورنروں کی، بہت برا کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ اور جو رات بھی کہتے ہیں بس جنگ جمل صلح ہو گئی کہ انہوں نے حملے کر دیے، بھائی صحیح بخاری میں آتا کہ زور سے لے کر شام تک جنگ ہوئی، وہ دن دہاڑے شروع ہوئی، حضرت زبیر رضی نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ساری نصیحتیں کی کہ یا کوئی مظلوم مرے گا یا ظالم مرے گا تو یہ میرے قرض ہیں بیٹا، اس طرح ادا کرنا۔ دن دہاڑے جنگ ہوئی، کسی نے رات نہیں شرارت کی، نہ کوئی باتیں، تو ایسی فضول باتوں کا تو بیٹا رد ہی کرنا چاہیے، واقعہ مانے کہ ٹھیک ہو گیا، غلطی ہوگی۔ اچھا، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کوفیوں نے شہید کیا، اگر کہنا کوفی جو تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ تو یزید کے ساتھی تھے، اسی لیے انہوں نے گورنر کی تبدیلی کے لیے لکھا تھا نا کہ آپ کا گورنر جو ہے نعمان بن بشیر یہ سختی نہیں کرتا، اس کی بجائے کسی سخت آدمی کو بھیج، ان کے کہنے پر یہ عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا تھا نا، اس لیے کوفی سارے کو امام حسین رضی کے ہم ہی نہیں تھے، دونوں گروہ تھے وہ۔ جی بالکل، یعنی میں نے اگر کوفی میں کچھ لوگ ہوں جو یزیدی ہوں اور انہوں نے قتل کیا ہو تو، مگر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا آج کے دن میں ایک نئی بات جڑی جو 1400 سال ابلیس کے ذہن میں نہیں آئی کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے نا انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا تھا اس لیے کہ ہمارے خاتمہ آپ پکڑے جائیں، تو یزیدی لشکر تو انہیں بچانے کے لیے آیا تھا، ان کے آتے آتے انہوں نے کوفیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر لکھا نا کہ شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم پر افترا، مولانا عبدالرشید نعمانی دیوبندی نے، کہ کوئی حیا کرو، ایک نئی تاریخی تم نے گاڑ لی، جو بیچارے سال شہید ہوئے ہیں ان کو قاتل بنا دیا۔ اگر یہ کہتے ہیں پھر بالکل جھوٹے ہیں، اگر کوفیوں سے مراد ان کی ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھے پھر جھوٹے ہیں، اور اگر کہیں کہ جو یزیدی لوگ تھے وہ عبید اللہ کی فوج میں آئے تھے انہوں نے شہید کیا تو ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی خلاف تھے۔ صحیح، اور وہ اس میں کوفی تو جنہوں نے آپ کو بلایا تھا نا ان میں بیٹا یہ ذکر ہی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سمجھے نا سارا ان کا کھانا خراب ہوتا نا کہ وہ جو اجتماع بلایا اور جس نے سارے لکوفہ کو اکٹھا کیا، امام حسین رضی کو خط لکھا، بعد میں بدلہ لینے کے لیے وہ بیچارے اٹھے اور شہید ہو گئے سارے لوگ توابون کرا۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے بنا رکھا صرف حسین ہی خلاف سے کوئی صحابی، اب وہ صحابی جلیل نبیل فاضل، ان کے بارے میں ابن کثیر نے بتایا کتنا چوٹی کا آدمی، اس نے کہا کہ یار ایک معاویہ سے جان چھوٹی کہ اب ایک اور طاغوت ہم پر مسلط کر گیا، تو شکر ہے کہ نواسہ رسول نے انکار کر دیا تو چلو ساتھ دو ان کا۔ بعد میں بھی جب کچھ حالات ٹھیک ہوئے تو اس نے لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کیا کہ ہم نے امام حسین رضی کو بلایا تھا مگر ابن زیاد نے آ کر شہر پر اس طرح قابو پا لیا کہ ہم بے بس ہو گئے، بدل نہیں کر سکے، مگر بدنامی ہوگی ہمارے شہر کی، اس لیے نا ہمیں چاہیے کہ یا بدلہ لے یا جانے دے۔ تو پھر ایک رات کربلا جا کر ساری رات روتے رہے، پھر شام کو چل پڑے عین الوضع کے مقام پر بیٹا، پھر بہت بڑی جنگ ہوئی، اس میں وہ سارے بیچارے بڑے بڑے جو خط لکھنے والے شہید ہو گئے، باری باری جھنڈا اٹھاتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، وہ تو کسی وقت بیان کریں گے، ان کو کیوں بدنام کرتے، وہ نیک اور مخلص لوگ تھے، کوئی اپنے وعدے سے نہیں کرے۔ باقی جو کوفہ میں پہلے ہی یزیدی دین کے لوگ تھے وہ تو خلاف ہی تھے۔ مولانا صاحب یہ ایک ادھر آئیے کہ 12,000 خط لکھے گئے تھے، تو یہ کیا بات؟ سب گپے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں، کون اتنے لوگ فارغ تھے کہ 12,000 لکھ کر رکھا تھا،
شکر ہے کہ وہ جنہوں نے اب وہ صحیح تبری لکھی نا انہوں نے ایسی ساری روایتوں کو اڑا دیا، صحیح الگ کی ہیں، ضعیف کی الگ کی، کچھ نہیں ان میں حقیقت۔ یہ لوگ جلال العیون کا وہ دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں۔ زبیر علی صحیح بھی شکایت کرتا ہے، مجھے بھی ہے، اتنا بڑا واقعہ تھا مگر بیٹا کوئی صحیح روایتیں اس کے بارے میں نہیں ملتی، جو ہیں وہی لوگ جو کمزور سے انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب مستند بات تو ہمارے پاس آیا کوئی نہیں، کیا کرے۔ نہیں، ایک میں پڑھ رہا ہوں آرٹیکل میں بھیجا ہے نا ایک بندے نے، اس میں ملا باقر مجلسی کی جو ہے نا جلال العیون میں، اس سے یہ ہاں تو اس میں انہوں نے ساری وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو یعنی کہ آپ جن کا رد کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ مجلسی نے کیا کرنا تھا بیچارے نے، اس نے کون سی یہ ضمانت دی ہے کہ یہ ٹھیک ہیں باتیں، جو اس کو ملی نا وہ سنیوں کے ہاں بھی ہیں، ان کے ہاں بھی بس وہی سنی حمید بن مسلم کہتا، فلاں کہتا، ایسے مجہور راوی جو شیعہ بھی مانتے ہیں کہ مجہور ہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، یزیدی لشکر کے لوگ جیسا جیتا ہے انہوں نے بیان کر لی۔ تو مجلسی کی سندیں بھی دیکھ لی جائیں نا، بہار الانوار نے سندیں دی ہیں اس نے سب کی، کوئی بیٹا ان میں سے ثابت نہیں، سب بے بس ہیں، سنی شیعہ سارے، کہاں سے حالات معلوم کریں، بس وہ سنی سنائی باتیں لکھتے ہیں، ان میں غلط باتیں بھی آ جاتی۔